بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے مسائل اور رسومات و منکرات۔ شعبان کا لفظ شعب سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے، جس کا معنی ہے اجتماع۔ اس مہینے میں چونکہ اس مہینے میں بہت سے خیریں جمع ہوتی ہے، اس لیے شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کے ابتدا میں برکت کی دعا کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ علامہ عبد الرحمن الصعانی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 3 مہینوں کے لیے برکت کی دعا کرنا ان کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ ماہ شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام۔ شعبان کے بعد چونکہ رمضان کا عظیم مہینہ آ رہا ہوتا ہے اور رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی چاند دیکھنے پر موقوف ہوتی ہے، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شعبان کا چاند بڑے اہتمام سے دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کو جس قدر اہتمام سے یاد رکھتے تھے، اتنا کسی اور مہینے کی تاریخوں کو یاد نہیں رکھتے تھے۔ پھر جب رمضان کا چاند ہوتا تو روزے رکھتے، اور اگر اس دن طلوع نہ ہوتا اور چاند نظر نہیں آتا تو شعبان کے 30 دن پورے کرتے اور پھر روزے رکھتے، یعنی یوم الشک میں روزہ نہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی شعبان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان کے لیے شعبان کے چاند کے دن گنتے رہو۔ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال کی پیش ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ، شعبان کے مہینے میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں جتنا کہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، عام طور پر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ شعبان کے مہینے روزوں کی کثرت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان ہی سے رمضان المبارک کی تیاری فرماتے تھے۔ چنانچہ ماہ شعبان آتے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ساتھ انس پیدا کرنے کے لیے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، جس کا اندازہ درج ذیل روایت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں روزے رکھنے کے واسطے شعبان کا مہینہ پسندیدہ تھا، بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کو ماہ رمضان مبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ افطار نہ کریں گے، اور افطار کرتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہ رکھیں گے، اور میں نے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کسی مہینے میں پورے روزے رکھے ہو، اور نہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت روزے رکھنے کی حکمت ہے۔ علماء کرام رحمہم اللہ نے ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کوئی اسباب اور حکمتیں بیان کی ہے، جن میں سے 4 حکمتیں وہ ہیں جن کی طرف احادیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے حضور اعمال کا پیش ہونا۔ نمبر 2، مرنے والوں کی فہرست کا ملک الموت کے حوالے ہونا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ رسول ارشاد فرمایا، اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کیے جائیں گی۔
لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، رمضان شریف کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا رمضان میں صدقہ دینا افضل ہے۔ نمبر 4، ہر مہینے کے 3 دن کے روزوں کا جمع ہونا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن یعنی ایام بیاض 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، لیکن بسا اوقات سفر اور ضیافت وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے اور وہ کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تو میں شعبان میں ان کی قضا فرماتے تھے۔ ان احادیث کے پیش نظر فقہائے کرام نے شعبان میں نفلی روزے رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ چنانچہ فتویٰ ہندیہ میں ہے کہ مستحب روزے کئی قسم کے ہیں، اول محرم کے روزے، دوسرے رجب کے روزے، تیسرے شعبان کے روزے اور عاشوراء کے دن کا روزہ۔ فائدہ واضح ہے کہ نفلی روزوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لگا بندھا دستور معمول نہیں تھا، بلکہ کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھتے، کبھی مسلسل بغیر روزے کے رکھتے تھے۔ مقصود یہ تاکہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مشکل اور تنگی نہ ہو، بلکہ اسرات کا راستہ کھلا رہے اور ہر شخص اپنے حالات اور ہمت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رویہ کی پیروی کر سکے۔ اسی لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیاض 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھتے، کبھی جمعہ کے روزے کا اہتمام کرتے اور اس طرح کبھی عاشوراء اور شوال کے 6 روزے رکھتے تھے، جس سے شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت۔ بعض روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آدھا رہ جائے تو روزہ نہ رکھا کرو۔ علماء کرام نے اس حدیث کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی و شفقت کی وجہ سے رمضان کے بالکل قریبی ایام میں روزے رکھنے سے اس نے منع فرمایا تاکہ ان روزوں کی وجہ سے لوگوں کو ضعف اور کمزوری لاحق نہ ہو جائے، جس کی بنا پر رمضان کے روزے دشوار اور بھاری ہو جائے۔ نمبر 2، جس شخص کو مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے عبادت میں قوت نہیں ہوتی اور روزے کی دل جمعی پیدا نہیں ہوتی اور اسے سلسلہ روزے رکھنے کی طاقت میسر نہیں ہے، اس کے لیے رمضان سے پہلے روزے رکھنا مکروہ ہے تاکہ رمضان کے لیے نشاط اور چستی باقی رہے اور وہ دل جمعی سے روزے رکھ سکے۔ شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت اور اس کی حکمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شعبان کی آخری تاریخوں میں رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو ان دونوں میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو اس دن روزہ رکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شعبان کے چاند کے دن رمضان کے لیے گنتے رہو اور تم شعبان میں روزے رکھ کر شعبان کو رمضان کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، مگر یہ دن کسی کے اس روزے کے موافق ہو جائے جس میں وہ پہلے سے روزے رکھنے کا عادی ہو، اور چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ پھر اگر تم پر چاند پر آلود ہو جائے، بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو تعداد تو تم پر برابر آلود نہیں ہوئی، یعنی 30 دن پورے کرنا مشکل نہیں۔ مذکورہ روایت میں مانعت کی وجہ ہے نفل اور فرض دونوں روزوں کا آپس میں اختلاط نہ ہو جائے اور نفلی اور فرض روزوں میں فرق ہو جائے۔